الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ 14 اگست کا دن ہمارے وطن پاکستان کا دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے کا دن ہے، ہمارے آزاد ملک کے بن جانے کا دن ہے، ہماری غلامی کی زنجیروں کے ٹوٹنے کا دن ضرور ہے، مگر یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ دن رزلٹ کا دن ہے، یہ نتیجے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، منطقی انجام کا دن ہے۔ اس رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں، جد و جہد، محنت شاقہ، آگ و خون کی ہولی، یہ بہت برسوں پرانی ہے اور یہ عرصے سے جاری و ساری ہے۔ اگرچہ اس ساری محنت کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن چند الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سب کے ساتھ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ابھی ہمارا سارا ملک آزاد نہیں ہوا ہے اور بہت سارے علاقے ہمارے منتظر ہیں جنہیں ہم نے آزاد کروانا ہے۔ 23 ہجری کا سال ہے، 644 عیسوی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ عربی لشکر کا کمانڈر سہیل بن عبدی اور حکیم التغربی بحر ہند کے ساحل پر مکران کی سرحد پر داخل ہوتا ہے، ہندوستانی فوج کو شکست دیتا ہے اور دریائے سندھ پر پہنچتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو واپسی کا حکم جاری کرتے ہیں، لشکر واپس پہنچتا ہے۔ پھر 40 ہجری کے اندر 650 عیسوی میں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا خراسان پہ حملہ ہوتا ہے۔ جنرل ربیع بن زیاد الحریثی سیستان پر حملہ کرتا ہے۔ 651 میں زرنج اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ احنف ابن قیس نے 652 میں ہرات کو فتح کیا ہے اور 653 تک یہ دشمن کی یہ فوجیں بلخ تک پہنچتی ہیں۔ عرب مجاہدین اپنے نئے زیر قبضہ علاقوں میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور تحفہ تحائف پیش کر کے واپسی کی راہ پکڑتے ہیں۔ مکران اور بلوچستان کے ساحلوں پر 4000 جوانوں کی چوکیاں تعمیر کر کے ہندوستان کی سرحد کو واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں۔ عراق کی یہ فوج واپس پہنچتی ہے۔ خلیفہ عثمان بن عفان کا دور آتا ہے۔ 652 ہجری عیسوی میں مکران کے خلاف حملے کی منظوری دی جاتی ہے۔ 653 میں سندھ کو دوبارہ اپنے مشن میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگلا دور افغانستان اور پاکستان میں سیستان، خراسان اور مکران پر پے در پے حملے، عرب گورنرز کے داخلے، کابل و زابل پر حکمرانوں کے قبضے اور طویل جدوجہد کا آغاز ہے۔ یہ سلسلہ 1206 عیسوی تک جاری رہتا ہے، جس میں افغان حکمران، کئی خاندان یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور کئی غلام خاندان اس پورے علاقے پر قابض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ایک باضابطہ، باقاعدہ، ایک منظم سلطنت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ چنگیز خان کے پوتے برقع خان جو مسلمان ہوتا ہے، اس سے منگول سلطنت شروع ہوتی ہے۔ یہ سلطنت 1221 سے لے کر 1327 تک 105 سال اس بر صغیر پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہاں سے تغلق خاندان 1320 میں آتا ہے اور 1413 تک یہ حکمرانی کرتا ہے، اس کے تقریباً 93 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد سید خاندان 1414 سے لے کر 1451 تک تقریباً 37 سال حکمرانی کرتا ہے۔ پھر لودھی خاندان 1451 سے لے کے 1526 تک تقریباً 75 سال حکومت کرتا ہے۔
پھر مغل سلطنت 1526 سے لے کر 1760 تک تقریباً 181 سال حکومت کرتی ہے، اور مغل سلطنت کی بنیاد 1526 میں ترک منگول رہنما بابر رکھتا ہے، جبکہ اس نے پانی پت کی آخری لڑائی میں پشتون حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی ہے۔ یہاں پہنچنے تک منگول لفظ فارسی میں داخل ہوتا ہے جو مغل بنتا ہے، اور مغلوں میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب یہ بڑے نام پیدا ہوتے ہیں جو مغلیہ خاندان کو مشہور کرتے ہیں، اور اس منگول مغلیہ خاندان کی آخری اینٹ بہادر شاہ ظفر کے زمرے میں آتی ہے۔ 16ویں صدی کا اختتام ہوتا ہے، انگلستانی سوداگر ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں۔ 1601 میں ملکہ الزبتھ کی اجازت سے 100 تاجر 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لے کر ہندوستان میں کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بناتے ہیں جو مغربی بنگال کو اپنا مرکز بناتی ہے۔ 150 سال تک یہ کمپنی صرف اور صرف تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے، لیکن جب اورنگزیب اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ حکومت کی بنیادیں کمزور پڑتی ہیں، ملک میں انارکی، طوائف الملوکی کا دورہ ہوتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو حقیقت میں دشمن کا روپ تھا، جاسوسوں کی تنظیم تھی، اپنا مکوٹا اتارتی ہے اور نظام حکومت میں داخل کرتی ہے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوتی ہے، 64 میں نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوتی ہے، بہار و بنگال میں انگریز دیوان غالب آتے ہیں۔ 1729 میں بطل حریت سلطان ٹیپو شہید ہوتے ہیں، انگریز میسور پر قبضہ کرتا ہے۔ 1849 میں پنجاب میں کمپنی آتی ہے، سندھ، آسام، برما، اودھ، روہیل کھنڈ، جنوبی دوابہ، علی گڑھ، شمالی دوابہ، مدارس اور پانڈیچری کی ریاستوں پر انگریز غالب آتا ہے۔ دلی پر انگریز حکومت پرچم لہراتی ہے، مغل بادشاہ کا نام رہ جاتا ہے۔ ان علاقوں میں انگریزوں نے علاقے فتح کرنے کے بعد تدبیریں کیا کی ہیں، ان کی وہ ملکہ کیا کہتی ہے؟ مسز اینی بیسٹ نے اپنی الفاظ میں بات کی ہے، کہتی ہے کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہیں تھی، یہ تاجروں کی جنگ تھی، اور ہندوستان کو انگریزوں نے اپنی تلوار سے فتح نہ کیا، بلکہ خود ہندوستانیوں نے ہندوستانوں کی تلوار سے رشوت، نفاق اور ہر درجے کی دو رخی پالیسی کی وجہ سے ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑائی کرتی ہے، اور یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ٹریڈ وداؤٹ وار از ناٹ پاسبل، نیدر از وار وداؤٹ ٹریڈ، یعنی جنگ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی اور تجارت بغیر جنگ کے نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور جملہ بھی کہتی ہے men who won their kingdom at their sword points not kept them how different at the present degenerate the race who are indebted for the bread they eat to generously of the foreigners۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے اس ملک کو، اس بر صغیر کو تلواروں کے سائے میں حاصل کیا تھا، قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا۔ آج اس قوم نے روٹی کے ٹکڑوں کے بدلے میں یہ ملک ہمارے حوالے کیا ہے۔ 1601 میں ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخل ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ ملکیت حاصل کرتی ہے۔ ادھر مسلم حکمران اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، رب کا قرآن قانون حرکت میں آتا ہے، سوئی ہوئی قوم اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کو تیار ہوتی ہے۔ بر صغیر کا GDP جو اس وقت آج کی امریکن اکانومی سے بھی زیادہ تھا، دنیا کا چوتھا بڑا GDP ہندوستان خالی لے رہا تھا۔ بر صغیر ہندوستان انگریز کی غلامی ہو جاتا ہے۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال پر اور بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے جانچا ہے تو مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جنہوں نے اس سارے منظر کو دیکھا، محسوس کیا، اور پھر فوراً ملک کو دارالحرب کا نام دیا کہ اب ملک کے اندر جنگ فرض ہو چکی ہے۔
پھر کیا ہوا؟ اور صرف اعلان ہی نہیں کیا، پھر اپنے سب سے بڑے بیٹے اکبر مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پیش کیا، جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف باقاعدہ منظم تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اور یہ فتویٰ انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ گنا جاتا ہے، جو انگریزوں کے خلاف جہاد کے مترادف تھا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیلتا ہے، کونے کونے میں پہنچتا ہے۔ 1818 میں عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے، عوام کو بیدار کیا جاتا ہے، قوم کو تیار کیا جاتا ہے۔ پھر انگریزوں سے جہاد کے لیے 1820 میں پہلا جنگی قافلہ نکلتا ہے، جو مجاہدین کا قافلہ انگریزوں پر باقاعدہ حملے کرتا ہے۔ اور ان کی خصوصیات کیا تھی؟ انہوں نے 1820 میں بھی جہاد کے لیے اگر زمین چنی تھی تو صوبہ سرحد کو چنا تھا۔ صوبہ سرحد میں معسکرات تعمیر ہوتے ہیں، جہادی ٹریننگ لیتے ہیں، جہاد کا آغاز ہوتا ہے۔ پنجاب کا راجہ انگریزوں کا وفادار ہے، اس کو مولانا اپنا پیغام بھیجتے ہیں، ہمارا ساتھ دو، دشمنوں کے خلاف جنگ کرو، ہم تم سے معلوم عطا یا ملک نہیں مانگیں گے، ملک آزاد کروانے کے بعد تیرے حوالے سپرد کریں گے، تیرے حوالے کریں گے، حکومت تو ہی کرے گا۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، حکمران ہے نا، حکمرانوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں، وہ انگریزوں کا غلام رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے خلاف جہاد کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 کی جنگ کے لیے سید شہید کے طلباء مجاہدین نے فضا تیار کی ہے، افراد تیار کیے ہیں، نسل دی ہے۔ ان مجاہدین یہ سب مجاہدین علماء کرام مدارس اسلامیہ کے فضلاء، اور چند ایک نام ایسے تاریخ میں ملتے ہیں جو بذات خود علماء نہیں تھے، مدارس کے فارغ التحصیل نہ تھے، لیکن علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا دوستانہ تھا، یارانہ تھا۔ اس یارانے کا فیض ہوا کہ جب وہ مرے، جب وہ شہید ہوئے، ان کا شمار علماء میں کیا گیا۔ ان علماء کی فہرست کے اندر 1758 کی تحریک آزادی میں قیام خلافت کا ابتدائی بیج بونے والے شاہ ولی اللہ کا خاندان، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا صلاح اللہ امرتسری، مولانا ابو محمد ابراہیم سیالکوٹی اور سید محمود غزنوی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں نام آتے ہیں، لیکن یہ نام مخصوص گنے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی کی تحریک پھیلتی ہے، پھلنے پھولنے لگتی ہے، اس تحریک کا اثر رسوخ نظر آنے لگتا ہے۔ ان کے اثر کو دیکھ کر غیر مسلم لوگ بھی اس تحریک کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 51,500 علماء شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو انگریز اپنی بک میں لکھتا ہے۔ اگر آزاد ذرائع کی بات سنی جائے، ہندوستان کے ساتھیوں کی بات سنی جائے، کم از کم 1.5 لاکھ صرف اہل حدیث علماء شہید ہوئے تھے اس جنگ کے اندر۔ اور علماء سے دشمنی کتنی ہے انگریز کی؟ داڑھی والے کو دیکھ کر، لمبے کرتے والے کو دیکھ کر فوراً پھانسی کا آرڈر دیتا ہے۔ ایڈورڈ ٹامسن نے شہادت دی ہے، صرف دہلی کے اندر 500 سے زائد علماء کو پھانسیاں دی گئی تھیں۔ یہ ملک کی سیاسی تقسیم اسلامی فقہی جغرافیہ کی تحریک بن کے رہ جاتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے جذباتی نعرہ ایسا بلند ہوتا ہے، مسلمانان ہند کی کثیر تعداد کلمہ طیبہ کے احترام میں اور اس کے ضمن میں نئے مقاصد کی تلاش میں تقسیم ہند کے فارمولے پر رضامند ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ نے جہالت و ناخواندگی کے قلعہ کما، علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت رہنمائی کا صرف فریضہ انجام ہی نہیں دیا ہے، بلکہ ملت و ملت کے وسیع تر مفادات میں بھی ان مدرسوں کی خدمات بڑی روشن ہے۔ برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے کے لیے ان مدارس کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جان باز علماء کرام تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا تھا جب عام طور پر لوگ خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے، مست تھے، آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے عاری لوگ تھے۔ قربانیوں کا ایک سمندر بہہ رہا تھا، بر صغیر کے گلی کوچوں میں لاشیں تڑپ رہے تھے، جوان، بچے، بوڑھے اور عورتوں کے لاشیں سرعام ملتے تھے۔ علماء کو خنزیر کی کھالوں کے اندر پرو کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ گائے اور خنزیر کی چربی جسموں میں مل کے آگ لگا دی جاتی تھی۔ کہیں دیسی بارود علماء کے جسموں کے ساتھ باندھ کر جسموں کو پرخچ اڑا دیے جاتے تھے۔
شیر خواروں کو نیزوں کی انیوں پر اڑایا جا رہا تھا، اس سب کے باوجود نہ سر ختم ہو رہے تھے، نہ کاٹنے والوں کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسی دوران ہندو قوم بھی انگریز کے خلاف اٹھتی ہے، تحریک آزادی اپنا زور پکڑتی ہے کہ انگریز اپنی نئی چال چلتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، جو اس کی شروع سے پالیسی ہے، اس کی ابدی پالیسی ہے، تقسیم کرو حکومت کرو۔ انگریز جو قوم مستحد ہو کر لڑ رہی تھی اس کو منتشر کرتی ہے، بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملنے لگتی ہیں۔ انگریز اردو ہندی کا کارڈ کھیلتا ہے، اگرچہ غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو اردو کو پروموٹ کرنے میں، اردو کو اتنا اوپر کرنے میں، اردو کی نشر و اشاعت کے اندر مسلمانوں سے زیادہ وہاں کے ہندوؤں کا کردار تھا، کیونکہ آبادی ان کی زیادہ تھی، مسلمان صرف حکومت میں موجود تھے۔ اس کے باوجود ہندو اس بات کو سمجھ نہ سکے، انگریز کی باتوں میں آئے، دو فرقوں میں بٹے اور یہ فرقے تقسیم ہند کا سبب بنے۔ یہ جھگڑا اردو ہندی کا جھگڑا 1867 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے لسانی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری اور عدالتی نظام، عدالتی زبان کے طور پر رائج کرنا تھا۔ عربی رسم الخط کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو اپنانا تھا۔ اس کی وجہ سے جنوبی اور لسانی تحریک کا دفتر الہ آباد میں قائم کیا جاتا ہے۔ پھر پورے ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے اپنی ورکنگ کمیٹیاں بنائی ہیں تاکہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو اس تحریک میں شامل کیا جائے اور اس تحریک کو مضبوط کیا جائے۔ سر سید احمد خان جو ان دنوں بنارس میں موجود ہیں، اپنی تمام تر مسالتی کوششوں کے باوجود ان ہندوؤں کو ناکام رہتے ہیں منانے میں، اور ان کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی آف انڈیا بھی ان ہندوؤں کو اپنی بات منوانے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ہندو اردو کے درمیان اس قضیے کا بڑا نتیجہ سامنے آتا ہے، ہندو مسلم فسادات جنم لیتے ہیں۔ جو مسلمان انگریز سے نفرت آزما تھے، اب ہندوؤں سے بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہندو مد مقابل آن کھڑے ہوئے ہیں، لڑائی دو طرفہ ہو چکی ہے، شہداء کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ یہ وہ جھگڑا ہے جس سے ہندوستان نے متحدہ قومیت کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ یہ ایسا جھگڑا تھا جس سے ہندو مسلم اتحاد کی حقیقت کو کشف ارغام کر دیا۔ حقیقت میں اردو ہندی جھگڑے کی صورت میں ان دو ثقافتوں میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ان دو ثقافتوں نے جو صدیوں سے ایک خطے میں رہ کر بیٹھی تھی، آج وہ دو ثقافتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ دو بھائی لڑ چکے تھے، دو قومی الگ وجود میں آ چکی تھی۔ یہی لڑائی بعد میں دو قومی نظریے کی بنیاد بنتی ہے۔ دو قومی نظریے کے اندر علماء کرام کے کردار کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط رنگ پیش کیا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر علماء کا مذہبی کارڈ تھا جو ہر لمحہ ہر لہجہ استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ مذہب کارڈ کے بغیر انسان کی شناخت ناممکن ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک خطرہ جنم لیتا ہے کہ ہم نے 700 سال ہندوستان میں حکومت کی ہے، اگر ہم آج کمزور پڑ گئے، اگر انگریز کے بعد ہندوستان پر ہندو قابض ہو گئے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم جناب حسن یوسف صاحب کو قربان دینے پر منصب کی محتمیہ میں ملزمان خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ یہاں اب یہاں
मुसलमानों के जहनों में एक नया खतरा जन्म ले लेता है कि हमने 700 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। अंग्रेज के जाने के बाद अगर हिंदुस्तान पर हिंदू काबिज होते हैं तो वो हमसे 700 साल का बदला लेंगे। इस खदशे के पेश नज़र मुसलमान अपने आप को, अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करते हैं। यही खदशा आगे जाकर हकीकत का रूप धारता है। तो इस नजरिए के हामियों ने 1906 में न सिर्फ शिमला मुआहदे को मुनज़्ज़म किया है बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमान आने हिंद के लिए एक अलग नुमाइंदा सियासी जमात बनाई है। 1906 से लेके 1947 तक मुस्लिम लीग की सियासत का मरकज दो कौमी नजरिया रहता है। ऑल इंडिया कांग्रेस, हिंदू महासभा, हिंदू तंजीमें और दीगर हिंदू रहनुमा अपनी तमाम तर कोशिशों, हरबों और चालों के बावजूद इन मफरूजों से, इस दो कौमी नजरिए से मुसलमानों को अब पीछे नहीं हटा सके हैं। यूरोप की सैर, यूरोप का मुतालिया और करतबा में मसले करतबा में अजाम देने के बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वापस बर्रे सगीर तशरीफ ला चुके हैं और अपनी सियासत का आगाज करते हैं। उनकी सियासी नजरियात खुलकर सामने आते हैं। 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 21वें सालाना इजलास के अंदर सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिए की खुलकर वजाहत की है। बल्कि इसी नजरिए की बुनियाद पर आपने मुसलमान आने हिंद के लिए एक अलग ममलिकत के क़याम की पेशीनगोई की है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना भी दो कौमी नजरिए के सबसे बड़े अलमदार थे। आपने न सिर्फ ऑल इंडिया कांग्रेस के ताहयात सदर बनने की सदारत को चुकाया था बल्कि उलमाए देवबंद और मुस्लिम नेशनलिस्ट रहनुमाओं की मुखालफत की थी। इसके बावजूद दो कौमी नजरिए की सदाकत तो कोई आशना नहीं दी। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का मुकदमा दो कौमी नजरियत की बुनियाद पर ही लड़ा गया और उसी बुनियाद पर यह मुल्क कायम हुआ। इसी बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब में आबाद मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा सियासी जमात बनकर सामने आई। दो कौमी नजरिए को पाकिस्तान में मुंतकिल करने का सेहरा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सर जाता है। अब तहरीक आज़ादी से शुरू होने वाली ये लड़ाई दो कौमी नजरिए की बनासिर तय करते हुए तहरीक पाकिस्तान में दाखिल होती है। उर्दू हिंदी तनाज़ा, गाँव कशी की मुखालफत, हिंदू इंतहा पसंद तहरीकें, तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, मुतासिर हिंदू लीडरों की सरगर्मियाँ, अंग्रेजों का रवैया, मुसलमानों की महरूमियत, मुसलमानों का सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जाना, शिमला मफद की कामयाबी और फिरकावारियत, ये सब वो बुनियादी नुकात थे जिनका मुकदमा इस वक्त के सबसे बड़े मुदब्बिर, सबसे बड़े वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ बेबाक अंदाज में लड़ा बल्कि ये मुकदमा जीता भी। और इस अंदाज से जीता कि ये वो पाकिस्तान जिसके उसूल के लिए बर्रे सगीर पाक और इनके मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था और जो इकबाल ख्वाब की ताबीर थी। मगर अफसोस कि पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था जिसके खदोखाल का और जोग्राफियाई हदूद का तयन कायद आज़म ने किया था, वैसा पाकिस्तान मुसलमानों को नसीब न हो सका। मगर ये बड़ा कौमी अलमिया है कि 14 अगस्त के तारीख साज और यादगार दिन के मौके पर, मुबारक मसूद मौका पर, जब मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जाता है, आज़ादी की खातिर कैद उन उलमाए किराम और मुजाहिदीन के हुर्रियत को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की खातिर कैदो बंद की सऊक़तें बर्दाश्त की, माल्टा और काला पानी बर्दाश्त किया, अज़ियतें झेली, जानिसारी की नई नई मिसालें कायम की, सरफरोशी की ऐसी मिसालें कायम की जिनकी तारीख़ इंसानी में नज़ीर न मिलती थी। चप्पा चप्पा इनकी कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह था। पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मुल्क का एक तबका इस गलतफहमी में मुब्तला है कि दीनी और इस्लामी मदारस कौमी धारे से बिल्कुल अलग थलग मुल्की और कौमी मफादात से बेपरवाह लोग हैं, दीनी तालीम की शाख में लगे रहते हैं। हालांकि मदारस के फजला अगर गर्दो पेश के हालात से बेखबर और उनकी कौमी खिदमत के जज्बे से शऊर एहसास से आरी नहीं होते बल्कि मदारिस इस्लामिया का शानदार माजी इस मफरूज़े को कतअन गलत साबित करता है, बेबुनियाद कर देता है और तारीख़ हिंद की पेशानी पर मोहर सबक करता है और मदारिस इस्लामिया की
قومی اور ملکی خدمات کو اور کارناموں کے نقوش پکار کر یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے علماء کرام فضلاء نظام نے ہمیشہ ملکی مفادات کی نہ صرف پاسبانی کی بلکہ اپنے خون پسینے سے چمنستان ہند کی آبیاری بھی کی ہے اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان کی قربانیوں سے لالازار بھی ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء اکرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا۔ اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم کی جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ ستم ظریفی اب بھی یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آئے، طوفان آئے، برفانی آفات آئے، خدمت بھی دینی مدارس نے کرنی ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو، افغان جہاد ہو یا کوئی اور جہاد ہو، دینی مدارس کے طلباء کو شہادت کی پھکی دے کر ذبح کروایا جاتا ہے، مگر قومی اور ملی تقریبات کے اندر ان دینی مدارس کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے ان کا باپ مارا ہو یا یہ پاکستان کے شہری ہی نہ ہو۔ اقلیتوں کے تحفظ کی دہائی دینے والے مدارس کو ان اہم قومی عمارتوں میں دیکھنے میں اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا معاملہ ہے، یہ اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہے۔ اگرچہ پاکستان نہ ایک لبرل نہ سیکولر ملک تھا، اگر اس کو لبرل یا سیکولر مملکت کے طور پر شو کروانا ہی مقصود تھا تو قیام پاکستان کے لیے دیندار لوگوں کا، دیندار طبقے کا، مذہبی لوگوں کا کی جانیں قربان کروانے کا مقصد کیا تھا۔ اب نوجوانان دینی مدارس کو ایک اور دو قومی نظریہ کے شعور دینے کا وقت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں غلطیاں کچھ ہم نے بھی کی ہیں اور جو ہم مسلسل کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک سیاسی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور نہ ہی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بچوں کو دینی مدارس میں تعلیم دلواتے ہیں اور اس کے بعد مساجد کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہم بذات خود نہیں جانتے کہ ان سوسائٹیوں کا، ان اداروں کا، ان ملکوں کا فیصلہ کرنے والے لوگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ بھائیو گزارش ہے، خاص طور پر جو لوگ دینی مدارس سے جڑے لوگ ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہیں، دینی مدارس کو چلانے والے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں اور ان کے ساتھ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اس حد تک ضرور دیں کہ وہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے اندر شامل ہو کر اپنی مرضی کی، اپنی ضرورت کی پالیسیاں بنا سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کو وہ پالیسی دیں جو اس ملک کی بنیادوں کی ضرورت ہے، جس کی اس ملک کے مستقبل کو ضرورت ہے۔ بھائیوں ناراض نہ ہونا، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک ہم نے جو لوگ اپنے سر پر مسلط کر رکھے ہیں ان کے آباء و اجداد پر پڑھ کر دیکھو، کہیں نہ کہیں ان کے باپ نے، ان کے داداؤں نے اسلام اور اسلامی سرزمین سے غداری ضرور کی ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے انعام جاگیریں ضرور پائی ہیں اور یہ سلسلہ بھی تھما نہیں ہے، مسلسل جاری ہے، اور یہ وہی جاگیردار ہے جو آج ہم پر مسلط ہیں اور اب ان کی تیسری نسل ہم پر مسلط ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اور ہم یہ سب نون شین پیٹے تھے جو بھی ہے، یہ سب ایک ہی تالی کے چٹے پٹے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ان نسلوں سے بچانا ہے، ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، اپنی سمت کا تعین ہم نے خود کرنا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ گھریلو مسائل، خاندانی مسائل، میاں بیوی کے مسائل، اولاد والدین کے مسائل، امیری غریبی کے مسائل، یہ سب شیطان کے فریب ہے، شیطانی چال ہے اور میڈیا سپانسرڈ پالیسیز ہیں۔ ان کہانیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو سمجھیں، پرکھیں، پالیسی سمجھیں، پالیسی بنانے کے قابل بنیں اور یہ سب چالیں ان کو اپنی اصل منزل کی تک پہنچنے کے لیے ان پالیسیوں کو بنائیں۔ عہد کیجیے ہم اپنا حصہ اس اصل مقصد میں ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔